اوپر سے اوس گر رہی ہے اگر ہم تو کہتے ہیں دو بونے تک گرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. یا رسول اللہ مرشدی یا نبی یا نبی. پیچھے 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 ہو جاؤ اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فرد العظیم صل على فردك العظیم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تفضل علینا بفضلك العظیم. نہایت واجب المحترم اور واجب الاحترام بزرگ نوجوان ساتھی بہن بچے، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں بہنوں بچیوں، السلام علیکم. جو شخص اپنے گھر میں میلاد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہے کہ پورا سال اس گھر میں برکت رہتی ہے. پورا سال. اب ضروری نہیں کہ اتنا بڑا ہی اہتمام ہو. ہر شخص چاہے اپنے گھر میں میلاد کر سکتا ہے. بچوں کو بٹھا لیں، بھائیوں کو بٹھا لیں اور تھوڑی ہنسی ٹرافی اگر ہے تو شیریں رکھ لیں اور کچھ وقت بیٹھ کر میلاد منائیں، پھر فاتحہ پڑھیں، صحیح ثواب کریں، نیاز نصیب کریں، خود بھی کھائے، دوسروں کو بلائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میرے وہ بھائی جو اتنا بڑا میلاد کرواتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کو برکت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ جو اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں مال لگتا ہے اور اچھا خاصا اس میں خرچہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اتنا اہتمام، یہ ڈال، لائٹیں، پھر یہ مائی سسٹم، موسم ٹھنڈا ہے تو ہیٹر کا اہتمام، نیاز تصویر یہ اندر ملایا جاتا ہے. تو اس میں ایک دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے. تو بڑے اجتماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود نہیں کر سکتا بڑا تو وہ اس میں شریک ہو کر بھی نیاز ہوتا ہے. میلاد کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میلاد ہم جو مناتے ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اگر وہ مقاصد ہمیں حاصل ہوں تو سبحان اللہ، ٹھیک. اور اگر جو مقاصد ہیں میلاد منانے کے وہ اگر حاصل نہ ہوں تو پھر بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی مقاصد کیا ہیں میلاد کے. الحمدللہ مجھے نعت خوانی کی فیلڈ میں کم بیش 35 سال ہو گئے. اور 35 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. تو موبائل فون میں بات کرنا چاہیے. تو 35 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں 35 سال میں کتنی محفلیں کی ہوں، کہاں کہاں کی ہے، اور کتنی بڑی بڑی بھی کی اور چھوٹی بھی کی. تو انسان کو بڑے تجربات حاصل ہوتے ہیں. تو میرا تجربہ وہ مشاہدہ ہی ہے
کہ محفل نعت میں آنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی چوٹ کھا لیتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی شعر، کوئی جملہ، کوئی فقرہ، کوئی مصرع اس کے دل میں لگ جاتا ہے، اور بس وہی وقت ہوتا ہے اس کے چین میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے بارش، اور بارش جب برستی ہے تو نیچے نہیں دیتی کہ کیا اس کا کام ہے برستی، تو دلوں کو سیدھا رکھ کے آیا محفل میں، اپنے قلوب کو سیدھا رکھ کے اس کو الٹا نہ کرو، اس برتن کو، اس دل کے پیالے کو، اس دل کے کٹورے کو الٹا نہ کرنا، سیدھا ایک قطرہ بھی گر گیا تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ پیچھے بیٹھا تھا، مجھے آگے کر دیا، قطرے گر گئے، کوئی قطرے گر گئے، میں نے کہا ہم تو چاہتے ہی کہ 2 بوند ادھر بھی گرا جائے، ہم تو بیٹھے اسی لیے قطرہ گر گیا۔ یہ قطرہ آخر الگ قطرہ تھا، ہم دوسری قطرے کی بات کرتے ہیں۔ تو محفل نعت کے منظر میں نے مشاہدہ کیا، تجربہ نہیں مشاہدہ کیا، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں الحمدللہ کہ صرف محفل میں آ کر وہ چینج ہو گئے، نمازی بن گئے، داڑیاں ہو گئی، اماموں بن گئے، سنتوں کے پابند، مبلغ بن گئے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ دعوت استعمال میری ہے، میری ہے، میرے باپ کی ہے۔ الحمدللہ میں کئی ایسے نگرانوں کو جانتا ہوں، کئی نگرانوں کو جو نعت کے ماحول محفلوں میں آ کر، میری محفلوں میں آ کر نعت سنتے ہوئے ماحول ہے، اور آج بڑے بڑے عہدوں پہ اور منصب پر پائے گئے، شاید تجربہ شاید۔ تو محفل نعت کے کچھ مقاصد ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور توجہ سے سنیے تاکہ ہم اس محفل کے تمام ویوز سے اور بات سے مستفید ہو سکیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، اور پردے میں کے سننے والی میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، میری بچیاں مجھے سن رہی ہیں، میری مائیں مجھے سن رہی ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ صرف کانوں سے نہ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، حسن استماع حاصل کریں اور گفتگو سے بحث کریں۔ محفل کا پہلا مقصد عظیم مقصد، اور وہ مقصد جو شریعت کو مطلوب ہے، اور وہ ہے لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق داخل کیا، حضور کے دل کا عشق جو ہے وہ لوگوں میں اجاگر کیا، دلوں میں اجاگر کیا۔ اور یقین جانیے ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ عشق نبی کی آگ تیز ہو جائے، عشق بڑھ جائے، تو خوش الحان نعت خوانوں سے حضور کی نعتیں سنو، نعت سننے سے عشق بڑھتا ہے۔ اور عشق محمد یہ وہ چیز ہے کہ جو شریعت کو مطلوب ہے اور جو اساس ہے، بنیاد ہے۔ کیا شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ بندے کے پاس عشق محمد نہ ہو، عشق رسول سے خالی ہو، اور وہ جناب اپنے ذوق میں عبادتیں کر رہا ہو، تو ایسی عبادت کس کام کی؟ عبادت شیطان نے کم کی تھی، شیطان کے پاس کم علم تھا نہیں، بہت تھا، عبادت بڑی تھی، لیکن جو محبت آدم علیہ السلام کی ہونی چاہیے، اللہ نے کہا سجدہ کر، آدم کو منع کر دیا، میں نہیں کرتا، تجھے کروں گا اس میں نہیں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں ہاتھ سے بنا ہوں۔ تو جہاں اس نے اپنے آپ کو خیر بہتر جانا، بہتر میں بہتر ہوں، وہ اس راندہ باندھا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ محبت جو ہے یہ پہلی شرط ہے۔ محفل میلاد کا پہلا مقصد ہے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو داخل کیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مقصد پتہ ہے کیا؟ دوسرا مقصد یہ ہے
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے وجود کے صدقے میں ہمارا روح، جن کے صدقے میں کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے میں تو وہ یہ آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، کھیت، ریگستان، جو کچھ بھی ہے اس حضور کا صدقہ ہے۔ تو دوسرا عظیم مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ادب، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور بتایا جائے کہ ادب کیسے کرنا، حضور کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے، حضور کا ادب کیسے ہونا چاہیے، اور ادب کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ادب ہو تو ادب کی برکت سے لوگوں کو ایمان مل جاتا ہے، اور اگر ادب نہ ہو تو ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ شیطان کا ایمان سلب ہو گیا، بے ادبی کر دیا۔ فرعون کے جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور آتی انہوں نے یہ کہہ دیا، ایسے کہہ دیا موسیٰ پہلے آپ تک ہم کریں۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ میرے نبی کا ادب ہے، یہ کہہ کے نہ دانستہ صحیح کر گئے، اور کر بھی گئے میرے دشمن کے سامنے۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی، مفسرین نے لکھا ہے جب جادوگروں نے اپنے کتب دکھائے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ رکھا، سب معاملہ ہو گیا، تو یہ عصا جو ہے وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپ ان کے نگل گئے۔ تو یہ دیکھ کر جادوگر جو ہے وہ زمین پہ گر گئے سجدے میں، اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کو ادب ملا، ایمان ملا کیسے؟ ادب کی وجہ سے۔ تو ادب ایمان دیتا ہے اور بے ادبی ایمان چھین لیتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں ادب داخل کیا جائے، ان کو کہا جائے، بتایا جائے کہ حضور کی تعظیم کیا ہے۔ کیا کوئی سچا مسلمان حضور کے بارے میں تعظیم اور توقیر کے حوالے سے یہ بیان دے سکتا ہے کہ حضور کی تعظیم ایسی ہو جسے گاؤں کے چودھری کی، حضور کی تعظیم ایسے کرو جسے بڑے بھائی کی؟ معاذ اللہ، نہ، حضور کی تعظیم کیسے ہو، ادب کیسے ہو؟ جیسا رب نے کہا، جیسا رب نے حکم دیا اور میرے آقا کے صحابہ نے کیا، کر کے دکھایا، یہ ادب ہونا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور کی تعظیم اور توقیر اور ادب ایسے کی جائے جیسے اللہ نے حکم دیا اور صحابہ نے۔ تو یہ ہو دوسرا مقصد ہوا۔ یہ دو مقاصد انتہائی ضروری ہیں تیسرے مقصد کے لیے، اور تیسرا اہم مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ تین مقاصد بہت اہم ہیں، تو یہی وجہ ہے میلاد کرنے، یہی وجہ ہے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں۔ پھر نعت خواں، جیسے نعت خواں علماء آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چینج نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی لوگوں میں، تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، آج سے یہ ہم عہد کریں کہ اب جب بھی نبی میں آئیں گے تو یہ مقاصد جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ گھر سے جب چلیں گے تو نیت کریں گے کہ انشاءاللہ کا موضوع سے محبت تو کرتے ہیں، یا اللہ اس محبت پہ ترقی دے، اس عشق میں اور برکت دے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، یہ دعائیں کریں۔ پھر یہ نیت کرے کہ میں حضور کی تعظیم اور توقیر میں بہت مبالغہ کروں گا، بہت مبالغہ کروں گا، اتنا کروں گا، اتنا کروں گا، اتنا کروں گا کہ بس نہ اللہ کروں گا نہ اللہ کا بیٹا کروں گا، اس کے علاوہ بہت تعظیم کروں گا۔ بس یہ دو باتیں نہیں کرنی، نہ اللہ کہنا ہے نہ اللہ کا بیٹا کہنا ہے۔ باقی جتنا تعظیم توقیر و ادب کر سکتے ہو کر جاؤ، تم تھک جاؤ گے، وہ حق ادا نہیں، حق تو یہ حق ادا نہیں۔ تو یہ نیت ہو گئی، اور تیسری نیت گھر سے نکلیں گے کہ ہم انشاءاللہ محفل میں جو باتیں اچھی ہوں گی، اچھی باتیں کہی جائیں گی، اس کو سنیں گے اور پھر اس پر عمل کا جذبہ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو آؤ اسی کیفیات میں مل کر آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، حضور کی سنتوں سے محبت ہوگی اور عمل کی بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔
آپ لگے رہے انشاءاللہ، ایک وقت آنے دن آئے گا کہ مضبوط ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کو پکا سچا عاشق رسول بنائے اور میلاد کے مقاصد کو حاصل کرنے والا بنائے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ موسم بدل چکا ہے، موسم بدلا رت بدلائی اہل جنوب، کیا ایک شعر ہے ندی دلیا، تو موسم جب بدلتا ہے خاص طور پر سردی کے دن، موسم سرما جب آتا ہے تو ہر طرف یہ نزلہ، زکام، فلو یہ بہت ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ ماحولیاتی معاملات بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غذاؤں کا بھی اس میں دخل ہے، کچھ ہماری بے احتیاطیاں بھی ہیں۔ بہرحال یہ اثرات موسم کے ہوتے رہتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ گلے کا کام ہوتا ہے، ان کو یہ موسم جو وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے ہی کہ سردی میں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور بہرحال پھر بھی نعت خوانی ہو جاتی ہے، آپ لوگ سن لیں، آپ لوگ برداشت کر لیں، تو آج آپ پھر برداشت کر لیں، کریں گے برداشت کریں؟ دوسری پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ اللہ کی سرتاب قدم شان یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قرآن تو ایمان بناتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بڑھیا، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
إله إلا
اٹھا دو
مہک رہے ارے انہیں کی رنگت گلاب میں انہیں سے گلشن مہک رہے انہیں کی رنگت وہ گل ہے وہ گل ہزاروں چھڑے پھول جن سے وہ گل ہے وہ گل واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پھول سے گلاب گلشن ہائے ہائے میں دیکھے بلبل واہ واہ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب سیاہ لباس سیاہ لباس کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب میں سبحان اللہ ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب میں چلی چلی واہ 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 سے اس بہنا سبحان اللہ ہے سوزی سے عشق چشم والا جلی جلی بو سے اس کی بہنا ہے سوزی سے عشق چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا واہ 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 کباب واہ واہ کباب واہ واہ میں بھی نہ پایا ارے مزہ جو دل کے کباب میں مزہ جو دل کے کباب میرے کباب آہو میں بھی نہ پایا اے مزہ جو دل کے کباب میں کریم ایسا واہ 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 سبحان اللہ جس کے
خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے تمہارا دل اضطراب میں بتاؤ اے مفلسوں کے سبحان اللہ لئیم بے قدر کو نشیب اور رضا سے حساب لینا ارے رضا بھی کوئی حساب سبحان اللہ اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب لینا تو میں تو بے قدر ہوں رضا بھی کوئی حساب لینا بے قدر کو نہ شرما رضا بھی کوئی حساب واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسیم گل سبحان اللہ سبحان اللہ بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے جنا بہار باغ رضوان سے ہے زیب جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ واہ واہ یا حبیب حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو
سبحان اللہ کہے تو کیا کہے واہ 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 تم ہو جدا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی واہ واہ سلطنت کا جہاں میں کون دولہا ہے تم ہو تم ہی تم ہو تم ہو تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو واہ واہ تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو واہ واہ کجا جا تم کجا خاک افتادہ کجا تم شہر اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان تم ہو اللہ اللہ سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم ہو مثل سے برتر زہر وہم و گمان میں بھولا آپ کی اللہ اللہ سے نسبت کی ہمیں کیا ہے یا رسول اللہ واہ 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 سبحان اللہ یا حبیب اللہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت کی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر نسبت کی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہنے بھر نسبت کی کہاں ہم ہیں کہاں میں بے کس ہوں اللہ میں بے بس مگر کا تمہارا میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا کہتا اللہ اللہ مجھے لے لو ہائے ہائے بنا ہے بے کساں تم ہو تہے دامن
کہے دامن مجھے لے لو ایک ساتھ ہو تمہارے ہوت ساتھ دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوت ساتھ دو دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمات تم ہو شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمات ہمیں امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے فرمائے ادھر واہ واہ فرمائے ادھر نہ مایوس از جنا تم ہو ستم کارو جزیا کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے نام رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں سیاہ کر کو ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے یہ تیرا گمان ہے کہ فرمائے ادھر آؤ مایوس سے جنا تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے کہاں ہمت جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی نوری جماعت جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی نوری جماعت فقط نسبت جیسے حقیقی دوری ہو جاؤں
نوری تھے، تخلص بھی نوری تھا، نسبت بھی نوری تھی. سیدنا ابو الحسن احمد نوری ان کے مرشد، تو وہ نسبتی جو ہے نسبتی وہ نوری تھی. نسبت کیا تھی؟ نوری. تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ، ایسا نوری ہو جاؤ کہ مجھے جو دیکھے، واہ واہ واہ، مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں، مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں، تم کو بہارے جہاں فضا